بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے، اس کی عنایت خاصہ ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہے میرے بھائیوں کہ ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے تک الحمدللہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. میرے عزیزوں، سب سے پہلی میں آج عشر اخیرہ کے لیے کچھ نظام الاوقات بتانا چاہتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کا شکر ادا کریں. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اتنے عظیم ایام، شب و روز، قیمتی بارگاہ خداوندی میں نہایت قیمتی زمان و مکان کا تقدس، اور اس کی وجہ سے نیکیوں میں کے اجر و ثواب میں اضافہ یہ مسلم ہے. جیسے مکان بیت اللہ میں ہو اور نیکی کرے، اور زمان لیلۃ القدر میں ہو اور نیکی کرے، کتنی بڑھ جاتی ہے. رمضان میں نیکی کتنی بڑھ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو ذرا مختصر انداز سے سنو. سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. نہیں دل سے تو شکر میں دل تو بھرا ہی رہنا چاہیے کہ شکر ہے میرے مولا کریم، آپ نے 1 سال اور رمضان مبارک عطا کیا، عشرہ اخیرہ عطا کر دیا جی، اور خیر و عافیت کے ساتھ. نہ ہم الحمدللہ کوئی ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے، نہ کوئی سے بیمار ہوئے، نہ ہاسپٹلائز ہوئے، نہ کوئی ایسا دوسرا حادثہ پیش آیا. سلامتی اعضاء کے ساتھ اور سلامتی ایمان کے ساتھ اس آخری عشرے تک پہنچ گئے. شکر ادا کرو تو شکر سے نعمت میں اضافہ ہوگا. اور میرے عزیزوں، دوسرا نمبر پر یہ کہتا ہوں، زندگی کے لمحات کو، اوقات کو، ہر لمحے حیات کو پیارو آخری سمجھو. یہ راتیں اب گزر رہی ہے، اس تصور سے ان میں عبادت کرو کہ نہ معلوم اگلے سال مجھے ان میں یہ ملیں گی نہیں ملیں گی، میں ان مبارک ایام تک پہنچ سکوں گا نہیں پہنچ سکوں گا. قدر کرو میرے بھائیو، قدر کرو. یہ جو ہم کچھ عبادت بھی کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، لیکن لغویات میں بیکار بے فائدہ اپنی من گھڑت ضرورتیں بنا رکھی اور ان میں اوقات کو ضائع کرتے ہیں. بہت بڑا خسران اور محرومی اور ناکامی کا ذریعہ ہے پیارو. میں نے اپنی زندگی میں بہت دیکھا ہے، خانقاہوں میں ہو، تبلیغی میں ہو، فلاں میں ہو، یہاں میں جب رہنا ہو تو عبادات بھی ہے، سب بھی، لیکن کتنے گھنٹے کتنے اوقات ایسے ہی فضول ضائع، اور کھانے کی اقسام اور باتیں، اور پھر رات کو عشاء کے بعد بیٹھ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ایسے ہی سیر و تفریح جی، کھا بھی رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہنسی ٹھٹا مذاق، اور وہ جو عبادات کے انوارات تھے وہ سارے ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل خشکے ہو جاؤ کہ دماغ میں خشکی آ جائے، نہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والا ہو یا نارمل زندگی گزارنے والا ہو تو میرے بھائیوں، شریعت تو ہماری، دین تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہنے صاحب. عشاء کے بعد تراویح سے فارغ ہو کر کچھ دیر تفریح طبع کے لیے، نشاط طبیعت کے لیے باتیں کی، چائے وائے پی، بیٹھے آدھا 1 گھنٹہ، یہ بھی عبادت میں شمار ہے. کیونکہ اے بندے، تو نے اس لیے کیا ہے تاکہ مزید تجھے نشاط پیدا ہو اور پھر تو قوت اور استحضار کے ساتھ عبادت کر سکے. دیکھا آپ نے. بہرحال میرے بھائیوں، تو کچھ خاص نصیحتیں سن لو. پہلی تو یہ ہے کہ شکر ادا کریں ہم، اور دوسری یہ ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دو. لغویات سے بچاؤ بھائی، لغو قول ہو یا عمل ہو، اس سے بچاؤ. مجلسی مزاج نہ بناؤ. ہاں، مجلسی مزاج نہ بنائیں ہم. نمبر 3، ہاں، جب یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے تو ہمارے ذہنوں میں ایک جوش ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تلاوت کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، دعائیں مانگیں گے اور عبادات خوب کریں گے. الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ جذبہ مبارک ہو. حدیث پاک میں آیا ہے، لمۃ الملک، فرشتے کی طرف سے ایک تصرف قلب میں، یہ نیک کر لوں، یہ نیک کام کر لوں، یہ نیک کام کر لوں، خوب کرنے چاہیے. مگر یہاں میں تیسری ایک بہت اہم ترین نصیحت کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، اور بالخصوص اعتکاف میں بیٹھنے والوں. دیکھو، صحت کی حفاظت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. سب سن لیں، ہماری مائیں بہنیں بھی سن لیں، سب سن لیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے اور نارمل جو عام یعنی عبادت کا ذوق رکھتے ہیں. صحت کی حفاظت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے.
تو اگر ہم نفلوں کے لیے، نفلی کاموں اور مستحب کاموں کے لیے اس فرض میں خلل ڈالیں گے، اللہ کی دی ہوئی ضمانت کو ضائع کریں گے، تو ہم مطیع اور فرمانبردار کہاں ہوئے؟ ہم تو مجرم اور نافرمان ہوئے۔ یہ نقطہ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں۔ ایسے مجاہدات کریں گے، ایسی ریاضتیں کریں گے، سونے کو بالکل معمولی سا ہو رہا ہے، کھانے کو بالکل معمولی سا ہو رہا ہے، اور گفتگو بالکل ایسی بند ہے کہ طبیعت دماغ کے اندر خشکی آ گئی اور مرض ایسا پیدا ہو گیا کہ اب وہ جو ہے قبض ہی قبض۔ اور سوچو اللہ عز و جل نے دین کو آسان بنایا، حدیث پاک میں آیا ہے، خلاصہ ہے حدیث پاک کا کہ تم ہرگز اس لمٹ پہ نہیں چل سکتے جو آخری ایسی سطح ہے کہ بالکل جو کنارہ وہاں تک چلو، درمیانگی پہ آ جاؤ، درمیانگی پہ آ جاؤ۔ سددو وقاربو، سددو وقاربو۔ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، پیارو جنت میں ہم اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ بہت قیمتی نقطہ عرض کر رہا ہوں، اگر سمجھ لے میں آ جائے اور غور سے آپ سمجھ لے اور سن لے۔ اعمال ہو اور گناہوں لغویات سے بچاؤ ہو اور صحت کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ ایک آدمی کو 4-5 گھنٹے سونے کی عادت ہے، 4-5 گھنٹے سوئے، 6 گھنٹے سونے کی عادت ہے، 6 گھنٹے سوئے۔ مجھے میرے شیخ نور اللہ مرقدہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے خط میں لکھا تھا، تمہاری اس وقت جو صحت اور طبیعت تم بتا رہے ہو اس کا تقاضا ہے کہ تمہیں 8 گھنٹے ضرور سونا چاہیے۔ جب وہ سونا اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ آرام کریں بھائی؟ ہاں، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ یہ نہیں کہ رات کو 1 گھنٹہ سو لیے، صبح کو آدھا 1 گھنٹہ سوئے، پھر پڑھنے بیٹھ گئے، ابھی نیند کا تقاضا ہو رہا ہے اور پڑھ رہے ہیں کچھ اور زبان سے نکل رہا ہے کچھ۔ یہ سب باتیں صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھو، کوئی بھی جنت میں اپنے اعمال کی کثرت کی وجہ سے نہیں جائے گا، اور کثرت تو مطلوب ہے ہی نہیں، کمیت تو اللہ کو چاہیے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں، کوالٹی، صفت احسان، اعمال حسن خوبی کے ساتھ کرو، استحضار عظمت ذات خداوندی کے ساتھ کرو، کمال اخلاص کے ساتھ کرو، مختصر سے اعمال۔ اخلص العمل یکفیک القلیل۔ سبحان اللہ یا معاذ، خالص اعمال کرنا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ میں اتنے قرآن پڑھتا ہوں، میرے اس سال جو ہے 17 پارے ہو جاتے تھے ہر دن میں 25 پڑھ لیتا تھا اور پڑھ لیتی تھی، اور میرا معمول روزانہ صلاۃ و تسبیح کا تھا۔ ارے بھائی، یہ سب بھانڈا پھوڑنے کی اور لوگوں میں چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اخلاص کے ساتھ اعمال ہو، کم ہو، نجات ہو جائے گی۔ اس فلسفے کو حکیم الامت مجدد الملت تھانوی نے سمجھا اور خوب اپنے ملفوظات میں بتایا، خوب اپنے ملفوظات میں اور ان سے میں ذکر کیا ہے۔ بہرحال اعتدال کے ساتھ میرے بھائیو عبادت کرو اور حسن خوبی کے ساتھ کرو۔ یعنی جلدی 17 پارے پڑھنا اور اطمینان سے، ایک سوئی سے، اور ذرا تھوڑی توجہ سے 10 پارے پڑھنا۔ یاد رکھنا 10 پاروں کا مقام اونچا ہے۔ جب نیند آ رہی سو گئے آرام سے، اور سونے کے بعد جب طبیعت میں نشاط ہوا، پڑھا 2 گھنٹے پڑھا، 3 گھنٹے پڑھا، اور اس کے بعد پھر اب طبیعت نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ سب نقطے ہیں، ذہن میں رکھو۔ آگے ایک بات اور بتاتا ہوں، جب ان راتوں میں جاگو، کوشش کرو کہ رات کو جاگ لو، دن میں سو لو۔ یعنی مجاہدہ تو ہونا چاہیے، قلت منام، سونے میں کمی، لیکن مطلب اتنی کمی نہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو، لیکن کمی تو ہو میرے پیارو۔ اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو شب قدر ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اگر کوئی ہم کو بتا دے کہ 1 لاکھ خرچ کرو، 1 لاکھ خرچ کرو، اور 1000 لاکھ سے زیادہ، اور یہ تو 1 رات 1000 مہینوں سے، 1 رات 1000 راتوں سے نہیں، 1 رات 1000 مہینوں سے، اللہ اکبر کبیرہ، تو 10 دن تک کیا رات اور دن جاگیں گے اور سفر کریں گے، اور تھکاوٹ بھی نہیں سامنے آئے گی، اور بھوک اور پیاس سب بھول جائیں گے ہم۔ کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ کے جو ہے 17 لاکھ اور 1000 لاکھ اور اس سے زیادہ بننے والے ہیں۔ تو میرا منشا یہ ہے کہ عبادت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، لیکن اتنا نہیں کہ جو صحت کو نقصان دہ ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، میں نے عرض کیا تھا گیس کی بیماری ہے بیچارے کو، پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے، گیس کی بیماری ہے، گیس بنتا ہے پیٹ میں بہت، پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے۔ اب جوش و خروش میں اعتکاف میں بیٹھا، پریشان ہو رہا ہے مسجد میں، کیا کروں؟
ارے بھائی اگر اس طرح کی صورت تھی تو یا تو تم اس کا علاج کراتے، اور یا پھر اس طرح کھانے کا کوئی نظام بناؤ کہ جس سے گیس نہ بنے۔ اور مطلب خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ہمیں امراض دیے ہیں تو ان امراض کے حقوق ہیں، اور وہ حقوق کیا ہے؟ ان کی دوا دارو کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، اور جتنے اعمال ہوتے ہیں کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اجر و ثواب پورا دے دے گا۔ کیا آپ اس مسئلے سے واقف ہیں؟ عامۃ لوگ واقف نہیں۔ ظہر میں وضو کریں گے چلا رہے عشاء تک، عصر میں کریں گے چلا رہے عشاء تک، مسجد میں بیٹھے ہیں، کیوں؟ گیس بن رہا ہے، تقاضا ہو رہا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے، لیکن نہیں توڑ رہے ہیں۔ آپ کی نماز مکروہ ہے، آپ کا اس وقت وضو کے ساتھ رہنا مکروہ ہے، آپ پر ضروری ہے کہ وضو توڑ دو اور دوبارہ کرو، پھر دوبارہ تقاضا ہو پھر توڑ دو، پھر جا کے وضو کرو۔ اس طرح وضو کو شدت تقاضا اور سخت پریشر کے ساتھ وضو کو رکھنا اور اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، اور وہ جو یعنی گیس کے جو کہنا چاہیے بخارات اٹھ کر دماغ کو پریشان کر رہے ہیں، اور دماغی طور پر آدمی تھک کے چورا اور ٹوٹ رہا ہے دماغ، یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ عجیب ہمارا دین اللہ نے بنایا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ عز و جل نے دین میں حرج و تنگی نہیں رکھی۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھیں، آپ سب سمجھیے، ہماری مائیں بہنیں اور جتنے ہمارے بھائی اعتکاف میں بیٹھنے والے خاص طور سے سمجھیں، اور آخری عشرے میں عبادت کا ذوق رکھنے والے سمجھیں ان باتوں کو۔ وضو کر لیجئے جا کے، اور کھانے کا ایسا اعتدال رکھیے کہ یہ سب شکلیں پیدا نہ ہو۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، بہرحال میرے عزیزوں میرے بھائیوں، میں تیسری چوتھی نصیحت کر رہا ہوں، عبادات کرو اپنی صحت کا خیال رکھ کے، قلت طعام بھی ہو، قلت منام بھی ہو، قلت کلام بھی ہو، بے شک سب چیزیں ہیں مگر اعتدال کے ساتھ۔ تو آئیے، جب اعتدال کے ساتھ، یہ تو ضروری بنیادی اہم باتیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد جب آپ آخری عشرے میں داخل آج ہو رہے ہیں مغرب بعد سے، تو بھائی ذرا بڑھا تو دو، عظمت ہونی چاہیے دل میں کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، تو میں منٹ بھی کیسے ضائع کروں؟ کیا معلوم اگلے سال ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اطمینان سے وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھیے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سکون سے اطمینان سے اوابین پڑھا کیجئے۔ تو پورے سال پڑھنے چاہیے اللہ کے نیک بندوں کو، لیکن خاص طور سے ان دنوں میں اہتمام کرو۔ 6 رکعت اور 20 رکعت تک ہم نے مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم رحمہ اللہ ان کو دیکھا بڑھاپے کی عمر میں بھی، 20 رکعت تک سب کھانا کھا چکے، فارغ ہو گئے، آ رہے ہیں جا رہے لوگ، اور دیکھا کہ وہ مسجد میں حضرت پڑھ ہی رہے، چھتہ مسجد میں دارالعلوم دیوبند میں۔ بڑا نورانی زمانہ تھا، بڑا عجیب، خیر القرون جسے کہتے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے اس کا زمانہ تھا بھائی۔ یہاں سے ساؤتھ افریقہ سے ہمارے بہت مہمان جایا کرتے تھے، ہم لوگ دیوبند میں جب پڑھتے تھے عجیب منظر ہوتا تھا وہاں خانقاہ کا۔ بہرحال تو کم از کم 6 رکعت پڑھ لو، اور میرے پیارے حافظ بھائیوں اور وہ حافظات کے جنہوں نے قرآن حفظ کر رکھا ہے، اس موقع پر بہترین وقت ہوتا ہے اپنا پارا پڑھ لو۔ اس کے بعد جب فارغ ہو جاؤ تو پھر وہ جو اذکار مسنونہ ہیں فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کے میرے بھائیوں، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ بسم اللہ الذی لا یضر ہے، اللہم اجرنی ہے، اور دوسرے چھوٹا سا رسالہ الحمدللہ بندے نے بھی مرتب کر رکھا ہے، اور اکثر اکابر اور مشائخ نے مرتب کیا ہے۔ اس رسالے سے ان دعاؤں کو پڑھو، اور آیت الکرسی پڑھو، اور اسی طرح تینوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو۔ حدیث شریف میں ہے یکفیک من کل شیء، ان پر جب دم کر لو گے تو سارے جن الا بلا سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں میں تو ایک ترتیب بتاتا ہوں جو آج تک ہم نے زندگی میں اختیار کی اور ہم نے بزرگوں سے سیکھی، کیا اعتدال والی۔ جاؤ جا کے کچھ کھاؤ پیو اچھی طرح اطمینان سے۔ اب جب کھا پی رہے ہو تو خوشی ہنسی خوشی کے ساتھ کھاؤ پیو، گھر والوں سے باتیں کرو، یا یاروں سے کچھ باتیں ہو رہی ہنسی خوشی کی باتیں بھی کرو۔ اب اس کے بعد ذرا تھوڑا سا آرام کر لو، جی آرام کر لو۔ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی مجھے اللہ نے موقع دیا، وہاں خانقاہ میں حضرت مولانا اسد مدنی رحمہ اللہ، چونکہ میں ان کے بچوں کا مدرس تھا تو وہاں کبھی کبھی خانقاہ میں رہنا ہوا رمضان میں بھی، تو وہاں تو مغرب کے بعد باقاعدہ سب کو آرام کرایا جاتا ہے، سب سناٹا ہو جاتا ہے تمام معتکفین کا۔ اور میں نے واقعی یہ دیکھا ہے کہ اس وقت کا آرام پوری رات کے جاگنے کے لیے ایسا بہترین معین اور مددگار ہوتا ہے۔
اس لیے کھانا کھا لیجئے مختصر سا، پھر آرام کیجئے، اور اس کے بعد عشاء کی اذان سے کچھ پہلے 5-10 منٹ پہلے اٹھ کر تیاری کر لو، کوشش کرو کہ صف اول اور تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ، جلد بازی میں نہیں، جلدی جلدی جہاں ختم ہو وہاں تراویح۔ یہ ایک عجیب خراب فاسد ذوق بن گیا۔ اللہ کے بندو، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کیا اس کو کوئی بوجھ آیا ہے سر پر جلدی سے اتار کے بھاگنا ہے؟ یہ تو لذت لے لے کے تراویح پڑھنے کا مزہ ہے۔ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہر تراویح 4 تراویح کے بعد حضرت کچھ نصیحت فرماتے تھے۔ حضرت مدنی کے یہاں بھی یہی دیکھا، لمبی تراویح ہوتی ہے۔ بہرحال تراویح سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد گھر پہ آؤ، یا آپ اعتکاف میں ہیں، کچھ کھا لو پی لو، چائے کافی، کچھ ہلکا پھلکا سا ناشتہ، پھل فروٹ جی، اور اس کے بعد پھر جو ہے جب ذرا طبیعت میں نشاط آ جائے، دیکھو کس چیز کو جی چاہ رہا ہے۔ پیارو بہت شاندار باتیں بتا رہا ہوں، دیکھو طبیعت کس طرف چل رہی ہے۔ بھائی درود شریف کو جی چاہ رہا ہے، بیٹھ جاؤ تسبیح لے کے، استغفار کو جی چاہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو جی چاہ رہا ہے، جی سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح، ان سب اذکار کا روح کے لیے ایک عجیب نور ہے، عجیب حلاوت اور مٹھاس اور چاشنی ہے۔ یہ کھانے کی چیز ہے، پینے کی، برتنے کی، اس کو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور اگر قرآن کو جی چاہ رہا ہے، الحمدللہ قرآن پاک لے کے بیٹھ جاؤ۔ سب سے بڑی عبادت تو رمضان کے مہینے میں اور سب سے اعلیٰ درجے کا جو ذکر ہے وہ تو قرآن کریم کے ساتھ اشتغال ہے۔ اور بھائی اگر چاہ رہا ہے جی تو جس شیخ سے آپ متعلق ہیں اس کے مواعظ و نصائح ان کو سنو، دین کی کتابیں پڑھو، کوئی اصلاح کی کتاب اللہ والوں کی، بخصوص حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی، یا کسی معتبر عالم دین کا کوئی درس ہو اس میں شرکت کر لو۔ اور میرے بھائیوں بالخصوص جب یہ جو طاق راتیں آ جائیں تو طاق رات میں کوشش کرو کہ اپنا مختصر چائے پانی کر کے کچھ اور پھر عبادت میں لگ جاؤ، خوب دعائیں مانگو، خوب دعائیں مانگو اللہ سے، تلاوت میں لگ جاؤ، گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تلاوت۔ جب تلاوت سے طبیعت میں ذرا تھکاوٹ ہوئی تو ایک سوئی سے بیٹھ کے ٹیک لگا کے تسبیح ہاتھ میں لے لو، وضو وغیرہ سے فارغ ہونا ہو جاؤ، اور پھر اپنا استغفار کرتے رہو، 600 مرتبہ، 1000 مرتبہ، پھر درود شریف 600 مرتبہ، 1000 مرتبہ، جتنا جس کا جی چاہے، پھر تسبیح اسی طرح۔ اس سے طبیعت میں وہ ہو گیا تو نفلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نفل پڑھ کے فارغ ہوئے اس میں قرآن پاک پڑھو جی، اس کے بعد جو ہے خوب دل لگا کے، خوب دل لگا کے، خوب لطف لے لے کے اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اسماء حسنہ پڑھو، اللہ کے مبارک نام لو، جن ناموں کو میں اس میں اعظم بتایا گیا وہ سب نام، اور پھر خوب درود شریف پڑھو، اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے رو رو کے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعا مانگو، دنیا و آخرت کی اپنی دعائیں مانگو۔ مناجات مقبول میں سے بندے نے ایک دن خلاصہ پیش کیا تھا، وہ خلاصہ اپنے سامنے پرنٹ آؤٹ نکالو اور اس سے مانگو، پڑھنا نہیں صرف مانگو۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بہتر ہے کہ رات میں کچھ نہ کچھ سو لیا جائے، چاہے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہو۔ میں نے دیکھا ہے اس کی وجہ سے طبیعت میں بہت زیادہ عبادت کے لیے ایک دل و دماغ میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے عادی ہیں کہ ماشاءاللہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جی، اور بالخصوص حرمین کی فضاؤں میں رہنے میں تو ایسا ہے کہ پوری رات احساس ہی نہیں ہوتا، کہ تھکاوٹ کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ تو جب تراویح سے اور ان سب چیزوں سے فارغ ہو گئے ہو اور ذکر و اذکار میں کچھ نشاط، اپنا چائے پانی سے کچھ لے لیا، اس کے بعد پھر سے عبادت میں لگ جاؤ، اور صبح کو فجر کے بعد پھر اس کا نظام رکھو۔ بہرحال اگر تھوڑے سو گئے ہو تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے، ہاں حافظوں کو خاص طور سے اٹھ جانا چاہیے، اپنی نوافل پڑھیں، پارا پڑھیں، اور اس کے بعد پھر مناجات مقبول پڑھیں، اور اس کے بعد خوب لجاجت سے دعائیں مانگیں، اپنے ذکر و اذکار جی یہ ساری تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں، اور اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے جی خاص طور سے پوری امت کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ بھائی عجیب حالات میں ہے امت۔ اس کے بعد اگر جی چاہتا ہے پیارو تو تھوڑا سا پھر سحری کھا کر ذرا سا 10 منٹ کے لیے لیٹ جاؤ، ذرا ہلکا پھلکا سا آرام کر لو، اس سے بھی بڑی تقویت ملے گی۔ بہت سے لوگ فجر پڑھی اور فوراً سو جاتے ہیں، پسندیدہ نہیں ہے، شریعت میں ایک دم سونا پسندیدہ نہیں ہے، کم از کم اشراق تک جاگ لے آدمی جی ہاں۔ اس کے بعد بہرحال جائیے اور مسجد میں صف اول میں جا کے بیٹھ جائیے، نماز کا انتظار کیجیے۔ اس کے بعد وہی فجر کی نماز ہے، اہتمام سے پڑھنے کے بعد جو میں نے اذکار مسنونہ بتائے صبح و شام کے، ان اذکار مسنونہ کو پڑھ لیجیے، اور پھر آیت الکرسی اور 3 قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، 4 قل بھی پڑھ لے تو اور اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد اشراق تک بیٹھ کر میرے بھائیو تلاوت کرتے رہو،
جب وقت آ جائے تو 2-4 رکعت اشراق کی پڑھو، بہت زبردست فضیلت ہے۔ ہم امت جو ہے وہ بھول گئی، ہٹ گئی صحیح راہ سے، ورنہ اندازہ لگاؤ کہ اتنی عظیم الشان فضیلت کے مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرے کا ثواب معمولی بات ہے۔ آپ کے 2-4 رکعت پڑھ لینے سے اشراق پڑھے، پھر اس کے بعد اشراق کے بعد اب میں کہوں گا پڑھ کر آرام سے سو جائیے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، خوب طبیعت بالکل یکسو ہو جائے۔ ہاں آرام کرو بھائی، جب اللہ نے آرام کو بھی عبادت میں لکھا ہے تو اپنے کو زیادہ زحمت میں کیوں ڈالتے ہو؟ بہرحال اس کے بعد ظہر سے پہلے اٹھ جائیے، لیکن میں کہوں گا 2-3 گھنٹے اگر آپ لیٹ گئے تو چاشتی کا وقت میں اٹھ جائیں گے، آپ 9-10 بجے کے قریب اٹھ جائیے، اور اٹھنے کے بعد اطمینان سے باوضو سنت کے مطابق وضو، مسواک کے ساتھ وضو کر کے اور چاشتی کی نماز پڑھیے۔ یہ ابن آدم ارکع لی 4 رکعات، ابن آدم میرے لیے 4 رکعت دن کے شروع میں پڑھ لیا کر، میں دن کے اخیر تک تیرے سارے کاموں کے لیے تجھے کافی ہوں گا۔ کیوں ہم دنیا کی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور یہ 4 رکعت نہیں پڑھ پاتے میرے پیاروں؟ پورے سال کے ہر دن کے لیے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیری ساری ضرورتوں کو آخر تک کے لیے کافی ہوں، سب کچھ کریں گے، زحمتیں اٹھائیں گے، ادھر ادھر بھاگیں گے، لیکن 4 رکعت نہیں پڑھتے۔ گناہوں سے بچنے کے ساتھ جو ان چیزوں کا اہتمام کر رہا ہو، جو شخص مزے کی زندگی ہے اس کی، اور اگر اس وقت میں وقت مل جائے تو اب جو ظہر سے پہلے وقت ہے ماشاءاللہ، تو بالخصوص رمضان کے مہینے میں اور جمعے میں تو ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التسبیح پڑھ لو، بہت عظیم الشان فضیلت کی ہے۔ اور اگر رات میں طبیعت چل رہی ہے، میرا تو کبھی کبھی اس طرح، یہ یعنی ذوق کی بات ہے، ہر ایک کا ذوق ہے، چلو بھائی ذرا سستی سے آ رہی ہے تو کچھ چائے پانی کر کے صلاۃ التسبیح کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی نورانی نماز کہ بالکل آپ کے دل و دماغ اور رگ و ریشے کو منور کر دے گی، چمک جاؤ گے آپ، دل دماغ چمک جائے گا، ایسی عجیب اس میں نور ہے جیسے مجسم نور، بہت ہی زبردست نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ اس کو پڑھو، اس وقت پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اور بالخصوص جو طاق راتیں ہیں ان میں تو پڑھو، اور بہتر یہی ہے افضل کہ پوری رات ہی جاگ لو تو اچھا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے سونا ہے تو میں نے کہا پوری فضیلت انشاءاللہ آپ کو ملے گی، کیونکہ آپ سو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پھر اٹھ کے نشاط کے ساتھ، استحضار کے ساتھ، خوب دلی استحضار اور دل لگنے کے ساتھ میں عبادت کروں گا۔ جی میرے بھائیوں، بس یہ ساری باتیں ہیں، ان کا خیال رکھ کر کے وقت کو گزارو، انشاءاللہ وہ جو حدیث ہے کہ جس میں آیا ہے کہ ہلاکت ہو اس کے لیے رمضان کا مہینہ آیا اور بخشش نہ کرا سکا، اس میں ہم اس کے مصداق نہیں بنیں گے، بلکہ ان لوگوں میں سے شمار ہوں گے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ دے دیں گے، اتقا من النار میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کے قیمتی ایام کو گزارنے کی توفیق دے۔ خاص طور سے ایک اخیر میں بات کہتے چلوں میرے بھائیوں، راتوں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہے، تو جب راتوں کی قیمتیں بڑھی ہے تو رات کے کچھ کام ایسے جیسے سونا ہے، آرام کرنا ہے، یا کوئی اور کام ہے، دن میں نمٹا لو۔ اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔